جوڑا شہانہ سجنے لگے شاہ ذوالفقار، عزت ابا جلال قبا پیرہن وقار، بالائے سر امامہ اسرار کردگار، نالین وہ کہ دوش نبی دیکھے بار بار، صحرا کلاہ جوت پہ حاجت روائی کا، کنگنا بدھا کلائی میں مشکل کشائی کا۔ نعرہ حیدری، کنگنا بدھا کلائی میں مشکل کشائی کا، جوڑا شہانہ سجنے لگے شاہ ذوالفقار، عزت ابا جلال قبا پیرہن وقار، بالائے ولایت صاحب مصرے سنیے، بالائے سر امامہ اسرار کردگار، نالین وہ کہ دوش نبی دیکھے بار بار، صحرا کلاہ جوت پہ حاجت روائی کا، کنگنا بدھا کلائی میں مشکل کشائی کا، لود دھوم سے چلی اسد اللہ کی برات، شمیں پکارتی ہیں یہ شب ہے شب برات، سچے براتیوں کو جہنم سے ہے برات، اور حاسدوں کے واسطے ہے سورہ برات، جو تھے منافقین وہ بے موت مر گئے، چڑھنے لگی برات تو چہرے اتر گئے۔ حضرات، آج کی یہ محفل ایک شاعر، آپ شاعر اہل بیت، شاعر میر منقبت جناب نایاب ہلوری صاحب کو آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن ہمارے ذہن کی وادیوں میں ایک شادی آ رہی ہے جس میں ایک آواز حدیث قدسی کی شکل میں گونجتی ہے، یا محمد زوج النور بالنور، اے محمد نور کو نور کی زوجیت میں دے دو، فضیلت کو فضیلت کی زوجیت میں دے دو، سورہ حمد کو سورہ کوثر کے حوالے کر دو، کفو کو کفو کے ساتھ منسلک کر دو۔ اور یہ شادی عرش پہ بھی ہوئی، فرش پہ بھی ہوئی، آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھایا، زمین پہ محمد نے نکاح پڑھایا، علی اور بطول کی شادی۔ لیکن اس شادی سے پہلے میں آپ اس پورے گھرانے کو، یہ سورجوں کا گھرانہ، خورشید ادھر بیٹھے ہیں، سعید مہدی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث قصہ دوبارہ ہوئی، دو شیروانیاں، لوگوں نے کیا کچھ پھر ارادہ ہے، ہم نے کہا ہاں 2 شیروانیاں شاید پھر سے پسند کی جائیں گی۔ رنگ آیا ہے زندگانی میں، چاند نکلے ہیں شیروانی میں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس لیے بھی مبارکباد دوں گا کہ خوشیاں منانے کے لیے شادیوں میں لوگ بہت سے غیر شرعی کام کرتے ہیں، بہت سے حرام کام بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے مدح اہل بیت کی محفل سجا کے، شاعر اہل بیت کو بلا کے ایک ایسی روایت کام کی کہ جس سے دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، نسل بھی پھلے پھولے، اور آپ کے ہاں دین کا ماحول بھی بنا رہے۔ آئیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ شادی تو ابھی وہاں تک پہنچیں گے نایاب صاحب، ایک شادی اور جس کی منگنی ایسی تھی کہ ایک سونے کی دیواروں کے اس پار سے لڑکی نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، اے عبداللہ کے یتیم، ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، کیا تمہیں پسند ہے؟ عبداللہ کے یتیم نے کہا، میرا باپ زندہ ہے۔ ارے میرا سمجھدار مجمع، عبداللہ کے یتیم نے کہا میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان کے پاس گئے، کہا عمران، ابو طالب علیہ السلام آپ کے لیے ایسے فرمائش آئی ہے، کہا ہمارے ہاں رشتہ لڑکے والے لے کے جاتے ہیں، تمہاری پھپھی صفیہ رشتہ لے کے جائیں گی۔ یہ منگنی ہے، قصر خدیجہ مصر کی طرح سجایا گیا، حویلی پہ محل قربان ہو گئے، آسمان زمین پہ اتار آیا، ستارے قندیلیں بن کے چمکنے لگیں، سورج زمین پہ آ گیا، چاند طواف کرنے لگا، حلطہ کا حصار پہلے ہی سے کھچ گیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ حضرت صفیہ خدیجہ کے محل میں گئیں، حضرت خدیجہ استقبال کو کنیزوں کے ساتھ اٹھیں، مگر غرارے اور شرارے میں ان کا جو پاؤں تھا وہ تھوڑا سا الجھا۔ دیکھیں لڑکھڑایا نہیں، میں نے کہا تھوڑا سا الجھا، حرمت حرف کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مگر جیسے ہی پاؤں الجھا، دیکھیے اسے کہتے ہیں ٹوٹ کے پیار کرنا، پھول ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر، یاد تو آئے آپ کو پھول۔ تو آئیے شادی کی محفل ہے، تو حضرت خدیجہ استقبال کو اٹھیں، مگر جیسے ان کا پاؤں الجھا، بیگماتی زبان اسے کہتے ہیں، ان کے منہ سے جملہ نکلا، اے پالنے والے، محمد کے آنگن کو شاداب رکھنا، دشمنوں کو ابتر کر دینا۔ شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھی تخیل اور اچھے جملے اور اچھی بندشیں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا جبریل لکھ لو، قرآن میں کام آئے گا۔ اب جب 40 سال کے بعد نزول قرآن کا مرحلہ آیا، جبریل نے سورہ کوثر کے لیے محفل سجائی، محمد مصطفیٰ کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے اللہ نے عرش پہ بلایا کہ نور زہرا ہے تو لینے کے لیے عرش پہ آنا پڑے گا، مگر مبارکباد کے لیے 2 جملے لکھے جاتے
بناتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جملے کیا لکھوں؟ کہا خدیجہ کے لہجے کو آیت بنا دیجئے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ خدیجہ کا جملہ اللہ نے قرآن بنا دیا، دو ہی لہجے قرآن بنے، یا سورہ حمد کی شکل میں خطبہ عقد رسالت جو حضرت ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یا وہ لہجہ جو حضرت خدیجہ کا تھا انا آتیناک الکوثر۔ معلوم ہوا دو کی باتیں اللہ آیتوں میں بدل دیتا ہے، مردوں میں ابو طالب، خواتین میں حضرت خدیجہ۔ تو آئیے ابو طالب کی بات ہے تو کیوں نہ جناب نایاب ہلوری صاحب، آئیے حضرات اب پھر ہم چلتے ہیں ایک آیت کہ آدم تنہا ہیں، برسوں کی تنہائی ہے، خاموشی ہے، جنت ہے مگر دل نہیں لگتا، توبہ ہے مگر چھاؤں سے ڈر لگتا ہے، کیا کریں؟ برسوں کی تنہائی کے بعد میں ایک شریک زندگی آئی، آگے بڑھے۔ اللہ نے کہا آدم خبردار، جب تک اس رشتے کو زوجیت کے دھاگے میں منسلک نہ کر دوں گفتگو بھی جائز نہیں ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اس کا مطلب قرآن کا لفظ زوجتو اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو زندگی کے چوراہے پہ بھٹکتی ہوئی عورت کو عصمت کی پالکی میں دلہن بنا کے بیٹھنے کا شعور عطا ہو سکتا ہے۔ آئیے یہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب نایاب ہلوری صاحب کو آواز دینی ہے۔ آغا سروش حیدرآبادی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سر پہ رکھ لیتی تھی فضہ فاطمہ کی جوتیاں، سر پہ رکھ لیتی تھی فضہ فاطمہ کی جوتیاں، حل عطا کی آیتوں میں اپنی شرکت دیکھ کر، سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے، رخصتی کی رسم میں دلہن کی صورت دیکھ کر۔ یہ جناب آغا سروش صاحب نے کہا، اور جس منظر کو میں حضرت خدیجہ کے حوالے سے پیش کر رہا تھا، محترم جناب نایاب ہلوری صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں منقبت میں ایک مطلع اور ایک شعر میں ان کا پیش کرتا ہوں۔ حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہمسری خدیجہ کی، حد ہے تمام خاندانی لوگوں کو سلام کرتے ہوئے میں یہ مطلع پیش کرتا ہوں، حد ہے وہ بھی کرتے ہیں ہمسری خدیجہ کی، جو اٹھا کے لائے تھے پالکی خدیجہ کی، جو اٹھا کے لائے تھے پالکی خدیجہ کی، جو اٹھا کے لائے تھے پالکی خدیجہ کی۔ چاندنی کو دیکھے، روشنی کو قدرت نے اس طرح کیا تقسیم، چاند اسد کی بیٹی کا، چاندنی خدیجہ کی۔ یہ جناب نایاب ہلوری صاحب ہیں، اور آپ ان سے مدح مولا بھی سنیں گے، مدح اہل بیت بھی سنیں گے، اور ایک صحرا جو فرمائش کے طور پہ، ورنہ حق تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے چند جملے انہوں نے کہے اور لکھے، لیکن اس کو جو سلیقے سے پیش کیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے، ایسا لگ رہا تھا کہ سعید مہدی صاحب کا ارمان، شاہی فرمان بالکل ایک ایسے پیمان میں ڈھل گیا ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اتنا مضبوط رشتہ، رنگ، روشنی، سلیقہ کوئی ابو ذر صاحب سے سیکھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیمرے کا پورا لٹریچر آج کاغذ پہ اور قلم پہ اور بالکل انہوں نے اتار دیا ہو۔ یہ جناب ابو ذر کنتوری صاحب ہیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ بتائیے تاکہ خود یہ محظوظ ہو سکے۔ میں اس کی اجازت، ہاں شادی ہے ٹھیک ہے، ہاں مگر اب لگ رہا ہے کہ سعید بھائی اور خورشید بھائی پوری اس شیروانی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا آپ سب سے، ایک نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں شاعر اہل بیت جناب محترم ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب، کلام سماعت کریں آپ، مدح مولا بھی، اور اس کے بعد مولا علی کے لیے جو انہوں نے سیرہ لکھا وہ بھی، اور جو آج کا سیرہ ہے وہ بھی پیش کریں گے۔